بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صابر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کیئر اسٹیٹ یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی سینسیٹیو موضوع ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو بڑے ناپے تولے اور دبے الفاظ میں بیان کرنے کی، تاکہ کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی شخص کو میری باتیں ناگوار نہ گزریں۔ تو یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں بہت اوائڈ کرتا رہا کافی دیر سے کہ اس موضوع کے اوپر بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے، لیکن پبلک کا ایک یہ کوشچن عموماً رہا ہے کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی کا جی این او سی ہے، فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی کا این او سی ہے، اور یا فلاں سوسائٹی جو ہے وہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے۔ تو میں دوستوں بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کچھ باتیں ایسی جو کہ ہے، تو ہم چونکہ پاکستانی اور پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگ سب ان چیزوں سے واقف بھی ہیں، یوز ٹو بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو این او سی کا معاملہ ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، کسی بھی مطلب ایل ڈی اے میں، کے ڈی اے میں، سی ڈی اے میں، جی ڈی اے میں، ایف ڈی اے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں گورنمنٹ کے ادارے سے این او سی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ این او سی لینا ایک بہت ہی مشکل اور ٹف جاب ہے۔ اس لیے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا والیوم چھوٹا ہوتا ہے یا چھوٹے لیول پہ بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان سے این او سی لیے بغیر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ این او سی لینے میں کم و پیش 2 سے 3 سال لگتے ہیں۔ کم و پیش مجھے ابھی تک کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں نظر آ رہی ماسوائے بحریہ ٹاؤن لاہور کی، اور این او سی کے اوپر ہی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور سیکٹر سی جب بک ہونے جا رہا تھا، جب اس کی بکنگ فارمز کے لیے لمبی ایک قطاریں لگی ہوئی تھیں، تو ایل ڈی اے کا ایک اشتہار آتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن لاہور سیکٹر سی ایل ڈی اے سے منظور شدہ نہیں ہے۔ تو جگہ جگ اسی دن سارے ریٹس بھاؤ آؤ تاؤ ہونے لگ گئے۔ تو اگلے ہی دن ہی 2 دن بعد ہی ایل ڈی اے سے ایک تردید کا پورے ایک پیج کا اشتہار چھپتا ہے جی کہ بحریہ ٹاؤن لاہور نے ایل ڈی اے سے منظوری لے لی ہے، اور اس کے بعد ایل ڈی اے کی آشرواد کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں بکنگ ہوئی، اتنی بکنگ ہوئی، اتنے زیادہ پلاٹ اوور بک ہو گئے کہ بعد میں وہ ایڈجسٹ ہوئے، وہ ضم ہوئے، وہ جیسمین، وہ نیلوفر اور وہ دوسرا چمبیلی اور وہ پتہ نہیں کون کون سے بلاک جو تھے اس وقت انہوں نے بنا کے چھاپ دیے، بک کر دیے، اربوں خربوں روپے جمع کر لیا۔ تو بہرحال لمبی بات میں نہیں جاؤں گا، یہ معاملات اس طرح کے ہیں۔ تو اس لیے جن دوستوں بھائیوں کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہوتا ہے، اور وہ جب وہ مجھے یہ پوچھتے ہیں جی اس سوسائٹی کے پاس این او سی ہے، حالانکہ میرا اس سوسائٹی کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا، تو مجھے یہ بات بڑی ان کی جو ہے نا عجیب سی لگتی ہے کہ یار ان کے پاس اتنی پیمنٹ کم ہے اور یہ این او سی کے دیوانے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس این او سی ہونے کے باوجود وہ اوور بک کرتی ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کی میں ہمیشہ تعریف بھی کرتا ہوں، سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی بھی ابھی نیب میں معاملات چل رہے ہیں اوور بکنگ کے۔ اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹیز کے اوپر لوگوں کا بہت رلائی ہوتا ہے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 2003 میں لانچ ہوا، 2006 تک پبلک اس کے پیسے دے چکی ہے تمام، اور آج 2020 ہے، تو اتنے سالوں میں ابھی تک فیز 2 کی کوئی سڑک نہیں بنی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، ایل ڈی سے اپرووڈ سوسائٹی ہے۔ تو اسی طرح میں یہاں پہ بات کروں گا بورڈ آف ریونیو، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے BOR بورڈ آف ریونیو، جنا بالکل جنا ہاسپٹل کے قریب ایک سوسائٹی ہے۔ اس کے اندر این او سی موجود ہے، یہ ایل ڈی اپرووڈ ہوئی، اس کے بہت سارے پلاٹ جب این او سی لیتے ہیں یا اپروول ہوتی ہے تو اس کے لیے پلج کرانے پڑتے ہیں، جس وجہ سے بہت ساری ہاؤسنگ اوائڈ کر رہی ہوتی ہے این او سی لینا۔ تو یہاں پہ گھر بن گئے، کنسٹرکشن ہو گئی ہیں، وہ پلاٹ ابھی تک ایل ڈی کے پاس پلج ہیں، سوسائٹی آباد ہوگی، لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی ٹرانسفر میں ان کی پراپرٹی کی وہ قیمتوں کی وہ قیمت نہیں ملتی کہ یہ جی ایل ڈی کے پاس پلج ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے این او سی لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری سوسائٹیز وداؤٹ این او سی بھیج دیتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی ان لیگل سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کریں یا این او سی کے بغیر والی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کریں۔
میری اس ویڈیو کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جن دوستوں بھائیوں کے پاس 40 لاکھ روپے سے نیچے کی اماؤنٹ ہے لاہور میں، وہ اس بات کو بھول جائیں کہ لاہور میں کسی ایل ڈی اے سے اپروو سوسائٹی میں وہ پلاٹ لے لیں گے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی نئی سوسائٹیز جن کے پاس ایل ڈی اے کا این او سی موجود ہے، جنہوں نے ایل ڈی اے سے این او سی لیا ہے، ان سوسائٹیز میں 40 لاکھ سے آنورڈ پرائس ہے 5 مرلے کے پلاٹ کی۔ بے شک اس میں ابھی ڈیولپمنٹ مکمل نہیں ہوئی، بے شک اس میں روڈ ابھی کوئی بھی نہیں ڈلی، اس کے باوجود جو اس کی بکنگ ہے وہ 40 لاکھ سے اوپر ہو رہی ہے انسٹالمنٹ کی۔ تو لہٰذا جن بھائیوں کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہوتے ہیں وہ یہ این او سی کے جھنجھٹ میں نہ پڑا کریں۔ این او سی ہوتے ہوئے بھی بہت ساری سوسائٹیز میں اس وقت بھی اوور بکنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں ہمارے ادارے بہتر ہو جائیں۔ اب ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ون ونڈو آپریشن شروع ہو جائے، ہاؤسنگ سوسائٹی لگے، وہ این او سی کے لیے جائے اور اس کو ون ونڈو ود ان منتھس یہ ادارے این او سی دے دیں، تو کوئی بھی بندہ ان لیگلی سوسائٹی بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بات بڑی دیر سے میں چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی ویڈیو نہ بناؤں، لیکن این او سی لینا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اس کے تعلقات اور اس کے سورسز اور بہت ساری چیزیں اس میں معنی رکھتی ہیں۔ دین اس کو اس کی سوسائٹی کا این او سی کسی لمیٹڈ ٹائم میں مل جاتا ہے، ادروائز ان اداروں سے این او سی لینا ایک مشکل کام ہے۔ چلیں اب ہم اسی طرح بات کرتے ہیں کے ڈی اے کی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہاں پہ چائنا کٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کے ڈی اے کی سرپرستی میں ہو گئی۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سی ڈی اے کی، سی ڈی اے میں جا کے دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ان کی زیر سرپرستی بہت سارے کام ہوئے۔ تو اسی طرح ہم چلتے ہیں جی ڈی اے میں، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے جو ہیں ان میں کریکشن کی ضرورت ہے۔ میں بہت ساری دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر پی ٹی آئی حکومت صرف ان جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں ان میں ہی کرپشن ختم کر دیتی ہے اور ان کو ہی جو ہے ٹرانسپیرنٹ بنا لیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ پاکستان کی بنیاد رکھ دیں گے ٹرانسپیرنسی کی، کیونکہ جس طرح پرویز مشرف نے نادرا کارڈ ایشو کروائے اور اس کے بعد تسلسل ہمارا اعداد و شمار کا ہر گورنمنٹ کے آنے سے بڑھتا گیا ہے، اسی طرح اگر یہ ادارے جو ہمارے بیسک ادارے جو ہمارے کنسٹرکشن ادارے ہیں یہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہماری یہ جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یہ ساری کی ساری بہتر ہو جائے گی۔ تو ابھی بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس این او سی موجود ہیں اور وہ لوگ اوور بکنگ کر رہے ہیں۔ یہ بات ویورز اپنے ذہن میں رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا۔ 10 ایکڑ 20 ایکڑ کا این او سی ہوتا ہے اور 100 ایکڑ ہاؤسنگ سوسائٹی بک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، اس لیے ہم جائیں تو کہاں جائیں، اور غریب آدمی انویسٹمنٹ کرے تو کہاں کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو جگہ آپ کو ان پوزیشن آپ کی اماؤنٹ میں ملے، جس پہ آپ چار دیواری کریں، دروازہ لگائیں اور اندر بیٹھ جائیں، وہی جگہ سالڈ ہے، وہی جگہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔